حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مصائب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا اس سے بت پرست کے مخالفت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی، اور اس طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رجائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو وہ پوری طرح یکساں ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سمجھنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تو کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو اچھا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے پاس رکھو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلانا، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر مذہبی پیشہ ور تھا، بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کیا یہ حرکت کس کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بتایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے، آپ انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 68 اور 88 اور 89 میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم خیر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سب لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن پر رکھ کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے ان کے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ یہ بت اپنا انفاقہ نہیں کر سکتے، دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منقطع جب آپ پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالنے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ٹھنڈی، سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہی قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ مصر سے حضرت ابراہیم پھر فلسطین واپس تشریف لائے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا، جیسا کہ فرمان ہے کہ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گھر کی ضرور زیارت کریں، اور پھلوں کے افراد کا یہ عمل ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رکھا تو حضرت ہاجرہ چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی، چنانچہ پانی چشمہ زمزم جاری ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورت میں فرمایا گیا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب آپ کے بیٹے نے بتایا تو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے
ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا کہ اے بابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریق انسانی کا جو عظیم عالیشان کارنامہ سر انجام دیا، جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے، اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا، ہم نے ان لوگوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار کیا گیا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف شروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعائر بنا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی فرمان الہی، اور اس وقت کا تصور کرو جو ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کر دیا۔ جماعت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہ صرف اعلان سنا بلکہ اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس آدمی کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا، فرمان الہی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو جو تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اور دور دراز سے سفر کرنے والے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں اور پاس جو ہیں وہ پیدل آئیں، تو لمبے سفر پر دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عازمین آج حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے عبادت تقی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حاجی اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی دینوں پہلوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔